بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضیرت القدس کی بات بتائی اور اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ انسانوں میں نظام کیسے چلتے ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ کہ انسانوں کے احوال اور حالات جو در حقیقت اللہ کے فیصلوں ہی پر مشتمل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں انسان اس کے مطابق کام کرتا ہے، یا انسانوں کا اپنا رجحان اللہ کے فیصلے کراتا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اگر پہلی چیز کو دیکھا جائے تو اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی تقدیر کی پابند ہے، حتیٰ کہ جو آدمی کفر کرتا ہے وہ کفر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے کفر کو پیدا کیا ہے۔ جو آدمی بھوکا مرتا ہے تو یہ موت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بھوک بھی۔ تو یہ پورا نظام تکوینیات کا ہے۔ اور دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ ان اعمال پہ فیصلے بھی صادر فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انہ کان غفارا، اللہ سے اگر تم مسلسل مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کی معافی، تو یرسل علیکم مدرارا، اللہ بارشوں پہ بارشیں تمہارے لیے برکت کی نازل کرے۔ اس لیے کوئی بھی فرد اور معاشرہ اگر ساری چیزیں چھوڑ دے اور عالم اسباب کو ترک کر دے اور یہ سوچے کہ اللہ کے کرنے سے جو ہوگا تو ہوگا، تو یہ جبر ہے اور یہ گمراہی ہے، اور اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان جبریوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں انطعموا، کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں؟ لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو خود کھانا کھلا دیتا۔ اب یہ جو ہم پیسہ جوڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے پیسہ ایسے جڑے۔ اور اگر کھانا کھلانا غریبوں کو یہ بہت اچھی بات ہے تو خدا خود کیوں نہیں کھلا دیتا، کھلا دے۔ تو ہمارا اقتناز، پیسے کا جمع کرنا اور ان کو نہ کھلانا، دونوں اللہ ہی کے بھیج۔ یہاں تک کہ جبری بڑھے کہ انہوں نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ہم جو شرک کرتے ہیں اگر اللہ کو توحید اتنی اچھی تھی تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا ہے تو شرک کرتے ہیں۔ جو کچھ کام ہے تو اللہ کے ذمہ یہ جبر ہے، یہ کائنات ساری جبر پر چل رہی ہے، انسان کا گویا کوئی اختیار ہی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صبح ایک آدمی لایا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے جبری آیات پڑھی۔ اس نے کہا اللہ نے کہا میں جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ یشاء، اللہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کو سمجھاتا ہوں ان آیات کو کہ کیا ہے۔
اور اس کے سر پہ درہ مارا، پھر مارا حتی ادماؤ، یہاں تک کہ اس کا خون بہنے لگا. تو اس سے کہا امیر المومنین بس. تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ بھی اسی نے حکم دیا ہے مارنے کا. تھوڑی دیر بعد برداشت کیا، پھر کہنے لگا حضرت اللہ کی طرف سے سمجھ آ گئی آیتیں، میں آئندہ کبھی نہیں بولوں. اب ساری آیتیں سمجھ میں آ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو مدینہ منورہ سے نکال دو اور لوگوں میں یہ شہرت کرو، تشہیر کرو کہ کوئی شخص کی مجلس میں نہ بیٹھے. گناہوں کی ذمہ داری اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے معاذ اللہ. اور دوسرا پہلو بھی ہے کہ سب کچھ انسان کرتا ہے، اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے قرآن میں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنا کچھ تم دیکھتے ہو، دولت، پیسہ، مال، علی علم عندی، یہ جو میرا علم ہے نا اس وجہ سے میرے پاس سب کچھ. قرآن دوسری جگہ قارون کا ذکر کرتا ہے کہ قارون نے بھی یہی کہا کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میری اپنی ساری پالیسی ہے، یہ سونا اور چاندی سارا کا سارا جو جمع ہے تو یہ میں نے اپنی طرف سے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ ایسے ہی نیکی کر جیسے خدا نے تجھ پر انعام کیا ہے، تیرے ساتھ نیکی کی ہے. اس سے کہا جو پیسہ حضرت آپ دیکھتے ہیں یہ سارا میرا اپنا کمایا ہوا ہے. کتنے خزانے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان خزانوں کی چابیاں مردوں کی ایک جماعت 10 20 50 آدمی ان چابیوں کو اٹھاتے، اتنے خزانے تھے. اس سے پوری طرح قدریوں کا کام کیا اور اس نے کہا جو کچھ ہے میرا اپنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، علی علم عندی، جو میرے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، کس کی بنیاد پہ میں نے پیسہ کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہ فرمایا اضلہ اللہ علی علم، اس علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. معاملہ دونوں کے درمیان. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات فرمائی. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یہ آدمی کا بھی کوئی دخل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آدمی کا دخل ہے. اس سے کہا کتنا؟ تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. اس سے کہا میں نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا بس یہی معاملہ ہے جبر اور قدر کے درمیان. تو اس لیے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بڑا اثر اور دخل ہے اللہ کے نظام میں. البتہ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ لوگ جب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے معاملات ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کے حالات بدل دے گا. اللہ اس کو جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے. اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے. تو لوگ جب اپنی حالت بدلنے کے لیے مستعد اور تیار ہوتے ہیں خدا کی طرف سے ان پہ رحمت آ جاتی ہے، خدا کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ کام میں لگے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ دین کا تو مجھے بڑا غصہ اس پہ آتا ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ابتدائی دور ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں. فرمایا دین اور دنیا کا کوئی کام؟ اس نے کہا کچھ نہیں. تو فرمایا جب میں کسی سے یہ جواب سنتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر رہا تو میری نظروں سے ایسا آدمی گر جاتا ہے کہ کوئی کام تو کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حکایت لکھی ہے سمجھانے کو کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ اس کے پاس سے گزرے تو خاموشی سے گزر گئے. جب وہ واپس گزرے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے تو وہ آدمی تنکا لے کے زمین کو ریت رہا تھا. تو انہوں نے اس سے سلام کیا. اس نے جواب دیا، کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت آپ پہلے گزرے تھے آپ نے سلام ہی نہیں کیا، اب جب لوٹے ہیں تو سلام کیا. انہوں نے کہا پہلے تم ایسے ہی فارغ بیکار بیٹھے تھے تو میں سمجھ گیا کہ جو بیکار ہوتا ہے نا آدمی
اور وقت اس کے بعد زیادہ ہوتا ہے تو ضرور اس کا نفس یا شیطان اپنے ساتھ سے گانٹ لیتے ہیں، نزدیک کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا شیطانوں کو سلام کیا کریں. جب واپس آیا تو تم کم سے کم تنکے سے زمین کو کرید رہے تھے، کسی کام میں تو لگے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو اب سلام کر لیتے ہیں، کچھ تو کر رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہا. تو اس لیے لوگ جب اپنی حالت کو خود تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. یہ حضرت القدس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہے کہ حضرت القدس میں جب یہ سارے انوار برکات فرشتے وہ بڑی روح وہ سب چیزیں ملتی ہیں بے تکمیل ابقا خلق اللہ یومئذ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھو جو آج اس دنیا میں سب سے اچھا اور اللہ کا پسندیدہ آدمی. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کون ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. لمبے عرصے تک تحقیقات چلتی ہیں انسانوں کی اصلاح کے نظام کی، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ کون ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت دو طرح سے ہوتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تفہیمات الالہیہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیابت اور خلافت ظاہری طور پر تھی، اس لیے وہ نبوت کے بعد خلافت کے قائد تھے. تین چیزیں، چار چیزیں، بلکہ پانچ چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے نبوت، اور نبوت اللہ کی طرف سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد تو سوال ہی کوئی نہیں، ختم ہو گئی بات. اس کے بعد ہے امامت، اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا آدمی جس پہ امت متفق ہو جائے، یا کم سے کم ایسا ملک جو جس کی سرحدیں ہوں اور وہ ملک والے متفق ہو جائیں کہ یہ ہمارا امام ہے اور اس امام کے پیچھے چلنا. تیسری چیز یہ ہے کہ امام اپنا نائب مقرر کر دے، یہ ہے خلیفہ. شرعی سیاست جسے کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو یہ نبوت کا عہدہ ہے، سیاست اس کے بعد ہے. اب سیاستدان خراب ہو جائیں تو اس کا کیا ہے؟ میڈیکل کی کتابیں ہیں، ڈاکٹر پڑھتے ہیں، اور کوئی آدمی انہی کتابوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے تو اس کا کیا حل؟ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس پیسے سے لوگ خدا کی نافرمانی کرنے لگے تو وہ کیا کہے؟ اسی طرح یہ سیاست اصل میں نبوت کے بعد ہے. بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور انہی کی ذمہ تھی سیاست. جب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ نے اس سیاست کو امت پر چھوڑ دیا، اور امت جو ہے وہ کس چیز کی پابند ہے؟ وہ اس کی کہ امامت کو اختیار کرے، اور جس پر مسلمان متفق ہو جائیں وہ ان کا امام ہے. اور کچھ شرائط اور ہیں کہ ہمارے نزدیک ہے، اہل تشریع کے نزدیک امامت جو ہے وہ منسوخ ہے، شورا سے نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا امرہم شورا بینہم، لوگوں میں امامت جو ہوگی یہ ان کی شورا کے ذریعے ہوگی، اور شورا اپنی آراء دے گی یا شورا اپنے امیر یا امام کو منتخب کرے گی. شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ شورا پر نہیں چھوڑا، مسلمان اپنا امام خود منتخب نہیں کر سکتے، بلکہ سب سے پہلے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، حسن حسین، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد پھر ان کے بیٹے زین العابدین باقر. اور باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا زید. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے دونوں امامت کے دعوے دار تھے یا نہیں تھے؟ البتہ اہل تشریع کہتے ہیں کہ دونوں امام تھے. ایک جو ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور یہ وہ شیعہ ہیں عام طور پہ جو اثنا عشری یا رافضی کہلاتے ہیں، اور انہی کے دوسرے بھائی مدینہ منورہ سے عراق چلے گئے تھے، شام چلے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بہت کام کیے، اور اپنے وقت میں انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا. بڑے بڑے اکابر تابعین ان کے ساتھ تھے، جیسے زید رضی اللہ عنہ جو تھے، زید ابن علی، جیسے زین العابدین جو ہیں سید الساجدین رحمت اللہ علیہ، ان کا اصل نام علی ابن حسین ہے.
کربلا میں اپنے والد کے ساتھ گئے تھے، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور یزید کی فوجوں نے روندا اپنے گھوڑوں سے سب چیزوں کو، ان حضرات کی لاشوں کو، تو ایک لڑکا چارپائی پہ انہیں نظر آیا، 18 19 20 سال کی ان کی عمر تھی، تو لیٹا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تو یزید کے ایک فوجی نے اس کے اوپر سے چادر کمبل ہٹایا کہ کون ہے، تو دیکھا حضرت کے بیٹے ہیں زین العابدین علی، ان کا نام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا تھا، تو اس نے کہا اس سے بیمار ہو، یہ حسین کا بیٹا ہے اس باغی کا۔ دوسرے نے منع کیا، اس نے کہا چھوڑو اس کو، پہلے ہی مرا ہوا ہے، بیمار ہے، کیا بیماروں کو مارنا ہے، چھوڑ دو۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہی تھے، ان کی اگر اس دن شہادت ہو جاتی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسل دنیا سے ختم ہو جاتی۔ اس لیے یہ آئے پھر مدینہ منورہ، پھر ٹھیک ہو گئے، پھر ساری زندگی انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ کچھ ہو جائے، مدینہ منورہ میں یزید کی فوج آ گئی، حجاج لشکر کشی کی، ساری قیامتیں یہ دیکھتے رہے، مدینہ منورہ میں خون دیکھتے رہے، کبھی کہیں نہیں گئے بھی تو حکمرانوں سے بس اتنا کہا کہ جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں ہم اس میں شریک نہیں ہیں، ہمارا نام کوئی غلطی سے بھی دے دے تو میں آیا ہوں آپ کو بتانے کہ ہم ان چیزوں میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب تک کسی شخص کے ساتھ عوامی طاقتیں اور قوتیں نہ ہوں اور ٹکراؤ کے بقدر جتنی حکومت کی طاقت ہے اتنی طاقت نہ ہو تو پھر یہ حال ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی نہیں گئے۔ یہ علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے دو بیٹے ہو گئے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بڑا علم اللہ نے دیا تھا، بڑے بڑے ائمہ کے استاد تھے، وہ بالکل سیاست میں نہیں آئے، اور بات انہوں نے وہ کی عملی زندگی میں جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کی۔ البدایہ والنہایہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حسین کو بلایا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اور کہا میرے بھائی آپ نے کبھی غور کیا، بڑی زبردست بات کی، یہ زندگی بھر کا تجزیہ ہے ایک شخص۔ فرمانے لگے بھائی کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے پہ کہ ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے، جہاد ہوتا رہا، سب کچھ ہوا، اور عین اس وقت جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے کہا جی۔ کہتے کہ پھر اپنی والد کی زندگی پہ غور کیا کہ ہمارے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی 3 خلفاء کی اطاعت کرتے رہے، حکومت میں ان کے کام کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور جب ان کی اپنی خلافت آئی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور بغاوت ہوگی۔ ان کا جی۔ فرمانے لگے میں یہی بات سمجھ گیا تھا کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت کا علم اور منصب اور یہ عہدے رکھ دے اور ساتھ ساتھ حکومت بھی رکھ دے، یہ 2 چیزیں ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہوں۔ میں نے اسی لیے اللہ کی قسم اربوں کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی، اور میں چاہتا تو ان کھوپڑیوں کو ٹکرا دیتا، پاش کر دیتا، لیکن خدا کی قسم میں اس لیے ہٹ گیا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، تو میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا اختیار دے دیا تھا، حکومت انہیں دے دی تھی۔ میری وفات کے بعد والد کے دوست سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروپ شیعہ، وہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ تمہیں کہیں کہ اٹھو اور بغاوت کرو اور یہ چیزیں کرو، مت کرنا بھائی، بس میں تمہیں یہ بتاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزاج میں غصہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، انہوں نے اجتہاد کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ نہیں بولے، لیکن جب یزید آ گیا تو پھر انہوں نے سمجھا اور اجتہاد کیا، اور ہوا جو کچھ کے ہوا۔ سیدنا باقر رحمت اللہ علیہ بالکل اپنے دادا یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ چلے گئے، اصل دادا تو حسین تھے لیکن حسن رضی اللہ عنہ ان کے والد کے، ان کے دادا کے بھائی تھے، گویا دادا ہوئے، اس پہ چلے گئے۔ باقر رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں، باقر رحمت اللہ علیہ کے دوسرے بھائی چلے گئے زید، اور زید رحمت اللہ علیہ نے بغاوت کی، اور زید رحمت اللہ کی بغاوت ایسی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا مجتہد آدمی، انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ میرے ساتھ حکومت کے خلاف اٹھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا جواب میں، اور جواب لکھا کہ زید آپ کا اس وقت حکومت کے خلاف اٹھنا
اور آپ کا ساتھ جو لوگ دے رہے ہیں یہ ساتھ دینا ایسے ہی ثواب ہے جیسا کہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا. اتنی بڑی بات یہ اس آدمی نے لکھی جو مجتہد مطلق تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 10,000 درہم بھجوائے، دینار سونے کے بھجوائے، اور کہا حضرت اس سے اسلحہ خریدیں اور حکومت کے خلاف بغاوت ہو. پیسے بھی دیے، سب کچھ دیا. لوگوں نے کہا آپ نہیں جاتے، تو کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ زید تنہا رہ جائیں گے، اور جو آج ان کو اٹھا رہے ہیں نا ان ساری چیزوں پہ بھی، ان کی جماعت انہیں چھوڑ دے گی، ساتھ کوئی نہیں چلے گا. اور میں اس سے بھی اہم کام کر رہا ہوں. اس سے اہم کام جو وہ کر رہے تھے وہ فقہ کی تدوین تھی اور ایک جماعت کا تیار کرنا تھا تاکہ کبھی بھی اسلامی انقلاب برپا ہو تو یہ لوگ کام کر سکیں. یہ ساری زید رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جب انہیں سولی ہوئی ہے اور حکومت نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور 4,000 سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اس بغاوت میں شہید ہو گئے تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پڑتے رہے، یہاں تک کہ زید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی لاش کو حکومت نے منع کر دیا. فوج کا پہرا رہتا تھا، لاش کے قریب تک جا کے لوگ دیکھ سکتے تھے. انہوں نے کہا اس لاش کو لٹکا دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس انسان نے حکومت کے خلاف جو بغاوت کی ہے. تو یہ انجام ہو گیا. اللہ نے جسم کو ان کے محفوظ رکھا، کپڑے ان کے تار تار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد گوشت گل گیا اور ہڈیاں رہ گئیں، اور ہڈیوں میں بھی پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے. تب جا کر 2 سال کے بعد یہ ہڈیاں اتار. یہ ہوا ہے زید رحمۃ اللہ. اتنے متقی انسان تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ بڑے بڑے اکابر ان کے قائل. اور دوسری طرف حضرت باقر اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے جعفر صادق. جعفر صادق پہ بھی بالکل کچھ نہیں. اس کے بعد موسیٰ کاظم آئے. موسیٰ کاظم کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے تھے محمد عسکری، اور وہ پھر امام تھے، غائب میں چلے گئے، اور اب وہ آئیں گے قرب قیامت میں. شیعہ کے نزدیک امامت وہاں ختم ہو گئی. ہمارے نزدیک نبوت کے بعد امامت ہے، اور امام جس کو اپنا نائب مقرر کر دیں گے وہ خلیفہ ہے. اور اگر کوئی امام کا مقرر کردہ آدمی ہو اور شرعی احکامات اپنی پبلک پر رعایا پر نافذ نہ کرے تو وہ پھر سلطان بن جاتا ہے. اور جس نے جبر سے قبضہ کر کیا حکومت پہ وہ بھی سلطان کہلاتا ہے. لڑ کے حکومت حاصل کر لی سلطان کہلاتا ہے. اور جس کو امام یا ان کا خلیفہ کسی کو چھوٹے درجے پہ متعین کر دے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے امیر کہتے ہیں. یہ سارا نظام سیاست کے اعتبار سے یوں چلتا ہے. تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب فیصلے ہوتے ہیں اور حضرت القدس سے وہ ارواح اور برکتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس آدمی کی تلاش میں رکھتے ہیں کہ آج کے دن میں سب سے زیادہ پاک آدمی کون ہے، سب سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے. اس آدمی کو چلاؤ تاکہ حکومت شرعیہ قائم ہو اور اسلام کا نظام حکومت قائم ہو. پھر وہ کہتے ہیں وَتَمْشِيَةِ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کا کام معاملہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، لوگوں کی طرف چلاتے ہیں. پھر وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے المستعدین من الناس یتبعوا ویکونوا امۃ اخرجت للناس. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بیٹھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ امامت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی بیعت کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ پوری امت اور پارٹی قوم تیار ہو جاتی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے پیدا کیے. قرآن کریم میں آیا کنتم خیر امۃ، سب سے اچھی امت اخرجت للناس، جسے اللہ نے انسانیت کے لیے اٹھایا ہے. اور تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کے فرائض تم انجام دیتے ہو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ ایک شخص کو تلاش کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا نام تجویز کر دیتے ہیں، خدا کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور ہوتے ہوتے پبلک اس آدمی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ عوامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں. لیکن امت جب زوال میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خلافت چلتی ہے.
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفہیمات الہیہ میں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خلافت وہ ہے جو ظاہر میں چلتی ہے اور ایک خلافت وہ ہے جو باطن میں چلتی ہے. یہ جو باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت چلتی ہے اسی کے پھر وہ آگے مدارج گنتے ہیں کہ یہ اللہ میں سے ہو گیا, یہ کتب ہو گیا, یہ اس علاقے کا کتب ہو گیا, یہ قطب الاقطاب ہو گیا. یہ سارے مدارج وہ باطن اور روحانیت کے درجے میں. اور اسی لیے امت کی جب تباہی آئی بھی ہو اور بربادی آئی بھی ہو اور لوگوں کے دل مست ہو گئے ہوں خدا کی نافرمانی کر کر کے, تو اللہ کا کتنا ہی اچھا بندہ کیوں نہ آئے, لوگ اس پہ جمع نہیں ہو. اللہ بھیجتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ قیامت میں لوگوں پر حجت قائم کرے. لوگ اگر یہ کہیں کہ خدایا کوئی آدمی ہی نہیں تھا, ہم کس کے پیچھے چلتے, ہم کس کو اپنا رہنما اور لیڈر بناتے, اللہ اس وقت حجت قائم کر دے کہ یہ آدمی میں نے بھیجا تھا, تم نے کیا کیا. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے اپنے زمانے اور ہندوستان میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں. انہوں نے اس وقت وہ معاش کا تصور پیش کیا کہ معاشی طور پر ہندوستان کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے خود فرمایا کہ میری ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو اس امت کا زوال رک سکتا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون پڑھنے اور پڑھانے والے تھے اتنے, اور یہاں تک کہ آپ اگر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھیں تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ وہ دلی میں بیان کر رہے, یہ جو انگریزوں نے یہاں حکومت کی ہے تو انگریز جس کو بھیجتے تھے یہاں گورنر جنرل کو, چھوٹے چھوٹے افسروں کو اردو سکھا کر بھیجتے تھے, فارسی سکھا کر بھیجتے تھے تاکہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر عام پبلک کی زبان کو سمجھو کہ لوگ تم سے کیا کہتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرو. اور ہمارے یہاں پبلک 5% انگریزی پڑھی ہوگی پورے ملک میں اور لیڈر انگریزی میں تقریریں کرتے پھرتے ہیں. نہ 95% کی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اور نہ وہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میری بات کچھ نہیں سمجھتے, بس ٹھیک ہے انگلش کا روب اور چارٹ, یہی چیزیں ہمارے یہاں سیاست میں رہ گئی. وہ اردو سکھا کر بھیجتے تھے کہ ہاں وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اردو اور فارسی اور یہ زبانیں ہیں ان میں. تو وہ آیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں تقریر کر رہے تھے جمعے کی اجتماع میں, تو جمعے کی نماز کے بعد وہ کہنے لگا حضرت حقیقت یہ ہے کہ حکومت کرنے کے آپ لوگ اہل ہیں, ہم نے اس کا اللہ نے جو آپ کو دماغ دیا ہے, ہمارے یہاں ایسے دماغ نہیں ہوتے, اس سے کم درجے کے دماغ ہم جیسے حکومتیں چلاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم جانتی ہے کہ کس کا دماغ کتنا ہے اور آپ کی پبلک نہیں جانتی, آپ کی رعایا نہیں جانتی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام وقت ہوتا ہے اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے, جب امت کا زوال آتا ہے تو اپنے درمیان میں کسی کی قدر نہیں کرتے, کچھ نہیں جانتے کیا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس پیمانہ نہیں نہ ہوتا. کس پیمانے پر وہ ناپے, کس پیمانے پر جانچے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ, شیعت کے رد میں جو اہل سنت کی طرف سے بہت بہترین کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک یہ. اور یہ نہیں ہے کہ اہل تشیع نے اس کا جواب نہ دیا, انہوں نے بھی جواب دیے, خوب جواب دیے, بہت لکھے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس ایک کتاب کی 1-2 جلدوں کی کتاب کے رد میں 24 جلدیں شیعہ نے لکھی ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا جواب دیا. یہ بھی مباحث ہیں چلتی رہتی ہیں. حضرت نے اس کتاب کے دوسرے ہی صفحے پر لکھا ہے کہ آج دلی میں کوئی اہل سنت والجماعت کا گھر ایسا نہیں رہا جہاں پر کوئی نہ کوئی ایک آدمی ان کے خاندان اور گھر میں شیعہ. یہ شیعت اتنی پھیل گئی. اور اس کے ساتھ آپ ملا لیں وہ بات جو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تھانہ بھون, سہارنپور, دیوبند, مظفر نگر, یہ سارے علاقے سے فرماتے تھے کہ سارے سنی تقریباً تفضیلی شیعہ, کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے ماتم نہ ہوتا اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا سنیوں کا جہاں سے تازکیے نہ نکلتے ہوں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے کہا میرے زمانے میں دلی میں سنیوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ایک آدمی شیعہ نہ ہو جاؤ اور وہ تازکیہ نہ نکالتے اور مجلسیں نہ پڑھتے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی, اس واقعے میں بڑی عبرت بھی ہے.
آدمی کو اس پہ غور کر کے اپنے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ قمر الدین خان صاحب تھے، وہ آئے حضرت کے پاس۔ ایک نواب قمر الدین ہے اس زمانے کے، وہ اور ہے قمر الدین نام کی 2-3 شخصیات ہیں، ان میں ایک یہ ہیں جو شاہ اللہ رحمۃ اللہ پڑھنے آئے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد سے اس نے پڑھا، سب کچھ پڑھ کے بیعت ہوئے۔ بیعت کے بعد نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کا سلوک طے کیا، اس نے خلافت دے دی، اپنے خاندان میں شادی ہو گئی، یہ ساری چیزیں۔ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درجے میں ننہال بنتا تھا، اور یہ ماموں لگتے تھے رشتے میں دور سے یا قریب سے۔ بہرحال یہ جب اپنے علاقے میں گئے تو پڑھنے کا چسکا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی وجہ سے پڑھی گیا تھا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ شیعہ ہو، اور شیعہ ہو کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب تو جتنی شاندار ہے اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت پر وہاں کھل کے بحث کی ہے کہ آخر خلافت چیز کیا تھی اور امت میں کس طرح آئی اور کس طرح چلی گئی، اس کی طرف بھی اشارات انہوں نے کیے ہیں۔ اس نے قمر الدین نے اپنے پیر و مرشد اور استاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب ازالۃ الخفا کا رد بھی لکھا۔ ڈرنے کی بات ہے کہ آدمی جب تک ایمان لے کے دنیا سے نہ چلا جائے کوئی اعتبار نہیں، کیا پتا کب چھن جائے گا، کیا پتا کیا چیز غالب آ جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں جب پیروی کرنی ہو تو ان کی پیروی کرو جو دنیا سے چلے گئے۔ زندہ آدمی فإن الحی لا قوم علیہ الفتنہ، جب تک آدمی زندہ ہے آزمائش کا وجود قائم ہے، آزمائش ہوتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ موت آئے گی۔ ایمان پہ موت آ جائے پوری دنیا قصیدے لکھے اور لوگ کتابیں لکھیں اور سوانے لکھیں، جو مرضی کرتے رہیں، خوشی کی بات ہے۔ اور ایمان پہ موت نہ آئے تو لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہیں سنتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ ہم بھی کوئی 20 سال سے تلاش کرتے رہے کہ یہ آدمی یہ خاندان گیا کہاں، اب جا کر اس سال پتا چلا کہ ان کا کوئی حصہ کچھ لوگ ملتان میں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ تو ہم نے دوستوں سے کہا وہاں سے ذرا پتا کرو کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ کتاب کہاں گئی۔ تو ابھی تک تو کچھ جواب آیا نہیں، لیکن ہمارے یہاں علم اور تحقیق کی چیزیں بند ہو گئیں۔ یہ وہ وجہ تھی جب اپنے خاندان میں اس طرح کی چیزیں ہوئی نا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل تشیع کے رد میں وہ کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، اور تحفہ اثنا عشریہ کے بعد جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا اگر آپ مطالعہ کریں غور سے، اور اس میں اب ایسی کتابیں چھپی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک کتاب تھی جو بھی حال ہی میں چھپی ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں یہ جو کچے پکے نیم شیعہ نیم سنی ہو گئے تھے 50,000 سے زیادہ امام باڑے اس تحریک میں توڑ لیے گئے اور مسجدیں بنا دی۔ وہ اتنی بڑی تحریک تھی، وہ اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن عوام اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس شخص کی امامت کو قبول کر لیا جاتا۔ نتیجہ یہ کہ جب انہوں نے خلافت کے قیام کا اور امیر المومنین ہونے کا اعلان کیا تو یہ پشاور میں ہوتی اور درانی یہ قبیلے جو تھے انہوں نے حضرت کی بیعت کر لی، 1.5-2 لاکھ پٹھان جمع ہو گیا۔ اور ایک دن رات کو ایسے ہوا کہ سوات کے علاقے میں خاص طور پہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے علاقوں کو تقسیم کر کے 400 قاضی مقرر کیے، ان کی پوری زندگی کا سرمایہ تھا۔ زندگی بھر محنت کرنے کے بعد یہ 400 آدمی انہوں نے تیار کیے تھے، اور انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ شرعی حکومت قائم ہو گئی ہے اور اب تم ہر جگہ جاؤ اور قضا کو نافذ کرو۔ قاضی جسے وہ چلے، اور جب قاضی چلے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جتنی بھی خواتین بغیر نکاح کے اور ایسے ایسے کام کر رہی ہیں یہ سب کی سب حکومت کے یہاں آئیں اور ہم باقاعدہ ان کا شرعی نکاح کروا دیں گے۔ کچھ کو پولیس سے آئی، شرعی نکاح ہونا شروع ہو گئے، اور ایک رات کو پٹھانوں نے منصوبہ بنایا ان کا ان قاضیوں سے جان چھڑانی ہے، اور آذان رات کو انہوں نے دی بغیر کسی وقت کے، اور انہوں نے کہا اٹھو اور فصلیں کاٹنے کا وقت آ گیا۔ عشر کا نظام نافذ کر دیا تھا قاضیوں نے، اور کہا تم اپنی فصلوں میں سے عشر دو گے۔ اب پٹھان پیسے کیسے دے دیتے، عشر کیسے دے دیتے، پھر اس طرح کی اصطلاحات جب نافذ ہوئی ایک ہی رات میں 400 قاضی اس سارے سوات کے علاقے میں شہید کر دیے۔
سید صاحب رحمۃ اللہ جب صبح اٹھے ہر طرف سے خبریں آئیں کہ بغاوت ہو گئی اور حضرت آپ کے رفقا کو قتل کر دیا گیا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ آ گئے اور بالا کوٹ میں شہادت سے پہلے لوگ جب جہاد کا نام لیتے تھے فرماتے تھے چھوڑو اب جہاد کی بات نہ کرو. دل ٹوٹ گیا نا, ساری زندگی کی محنت پٹھانوں نے یہ برباد کر دی. اور حضرت پشاور تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے, تم نے کیوں مار دیا؟ تو پشاور میں پرتلے لوگوں نے نکالے, تلواروں کا زمانہ تھا نا, وہ جو نیام ہے پرتلا کہتے ہیں, اس نیام تلواروں کی نیام میں سے انہوں نے بڑے بڑے کاغذ نکالے, بڑے بڑے لمبے چوڑے انہوں نے خط نکالے اور ریشم کے کپڑے نکالے, اور ان سب میں ایک چیز تحریر تھی کہ یہ تمہارے علاقوں میں جو سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آ گیا ہے یہ گستاخ رسول ہے اور سنی نہیں ہے, وہابی ہے, لہٰذا ان لوگوں کو قتل کر دو. انہوں نے کہا حضرت ہندوستان کے مشائخ نے فتویٰ بھیجا ہے, ہم نے ثواب سمجھ کے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے. اس ایک وہابی کے لفظ نے پوری کی پوری وہ تحریک اجاڑ کے الگ تھی. 200 سال انگریزوں پہ بنایا ہوا کہ ایک لفظ مسلمانوں کو جمنے اس نے نہیں دیا اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بس جی سنی سنائے وہ تم وہابی ہو گئے, وہابی ہو گئے, وہابی ہو گئے. اتنی یہاں تک یہ بات پھیلی کہ جس آدمی کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھ لیتے تھے وہ وہابی کہلاتا. حیدرآباد دکن کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, محمد علی صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے, وہ وہاں گئے, مسجد میں امام لگ گئے. انہوں نے لکھا اپنے حالات میں کہ میرے ہاں جھگڑا آیا اور جھگڑا تھا ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہو گیا, نکاح ہونا تھا, تو اس پہ وہ دونوں ان کے والدین لڑ رہے تھے. تو اس نے کہا حضرت میں اپنی بیٹی کا وعدہ کر چکا, اب اس لیے نہیں دیتا کہ میں نے سنا ہے میرا داماد وہابی ہو گیا. تو حضرت فرمایا میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا ایسی بات تمہارے بیٹے میں تبدیلی آئی؟ اس نے کہا حضرت خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی تک چرس پیتا ہے, رنڈی بازی کرتا ہے اور یہ گناہ کے کام سے گنا, حضرت سارا کچھ کرتا ہے. وہابی کہاں سے ہو گیا؟ وہابی تو جب ہوتا جب 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے. ابھی تک گانجا پیتا ہے, چرس پیتا ہے, وہابی ایسے ہو سکتا ہے؟ تو محمد علی رامپوری رحمۃ اللہ نے کیا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ حیدرآباد میں سنی اور وہابی کے درمیان امتیاز کی چیز یہ ہے کہ وہابی وہ ہے جو 5 وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھ لے, اور اگر گانجا پیتا رہے, چرس پیتا رہے اور رنڈیاں اور عورتیں رکھی گئی ہوں تو یہ آدمی بڑا اچھا ہے, یہ وہابی نہیں ہے, سنی ہے. وہاں پر اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جب امتوں کا زوال آتا ہے تو جو شخص امامت کے درجے پر بھی فائز ہونے کے قابل ہوتے ہیں لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے. شیطان ایسا الزام ان پہ لگوا دیتا ہے کہ اس الزام کے دھلتے دھلتے ایک صدی لگ جائے اور تحریک اور افراد سارے چلے جائیں. اور اللہ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت میں وہ کہہ سکے کہ اتنے بڑے بڑے آدمی بھیجے تھے, تم نے عقل کی ہوتی, تم نے غور سے کام کیا ہوتا. یہ چیزیں ہیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اس کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ چلو اور دیکھو ایسی امت پھر بن جائے گی جو کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی. تو پھر یہ امتیں اسی وقت بنا کرتی ہیں جب امت کا عروج ہوتا ہے, جب لوگوں میں بنیادی طور پر عدل اور انصاف ہوتا ہے, معاشرے میں جب انصاف مل رہا ہو اور معاشرے میں تعلیم کا بہتر سے بہتر بندوبست ہو تو لوگوں میں اتنا شعور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے امام کو منتخب کر سکتے ہیں اور بری طاقت کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تعلیم کا انقلاب آیا ہے ان عربوں میں, آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. یہ جو تھے آرنلڈ, ڈاکٹر آرنلڈ, بہت بڑا آدمی, یہ علی گڑھ میں رہے, پروفیسر رہے. شبلی نعمانی ان سے فرانسیسی پڑھتے تھے اور یہ شبلی نعمانی سے عربی پڑھتے تھے. اور ڈاکٹر آرنلڈ نے ایک کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام, بڑی زبردست کتاب, پڑھنے کے قابل ہے وہ کتاب. علامہ اقبال کو انہوں نے پڑھایا اور یہ اقبال کی جتنی شاعری ہے نا اس شخص کا بڑا احسان ہے. سر عبد القادر نے لکھا ہے مقصد رسالہ جس زمانے میں نکلتا تھا پنجاب میں اس سے بہتر رسالہ کون نکال سکتا تھا؟ سر عبد القادر جو تھے لاہور کے تھے, بہت شوق کا رسالہ نکالتے تھے. ان کی اور ان کے ایک دوست کی بحث ہوگی, اقبال کی بحث ہوگی. اقبال کے بڑے اچھے دوست تھے بانگے درا کا بادشاہ بھی انہوں نے لکھا ہے سر عبد القادر. اقبال نے کہا یار میں اس ساری شاعری کو چھوڑ کے
قوم کو بھی سنتی پڑتی ہے نہیں تو میں کچھ اور کام کرتا ہوں، اپنی وکالت کرتے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے اصرار کیا۔ دونوں دوست کئی دن تک بحث کرتے رہے۔ آخر عبدالقادر نے کہا کہ دیکھو ہم نے آرنلڈ سے پڑھا ہے، وہ فلسفے کے استاد ہیں، فلاں علم کو جانتے ہیں، تو ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا آج کے دن جو فیصلہ ہو جائے گا وہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ یہ گئے اور پھر ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا اقبال شاعری کو نہ چھوڑیں، اس کے ذریعے قومیں اٹھتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، انہیں سمجھاتے رہے۔ اور اقبال نے بیک قلم فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ سے شاعری کروں گا۔ آرنلڈ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کو رخصت کرنا تھا۔ جب ہندوستان سے جا رہا تھا تو ہندوستان میں علی گڑھ والوں نے کہا کہ ایشیا کی آخری حد تک ہم اسے چھوڑنے جائیں گے، جیسے کہ ہم سنت کے مطابق اپنے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، تو ان کا ایشیا کا آخری حد اور دروازہ جہاں سے یورپ کا شروع ہوتا ہے وہاں تک جائیں گے۔ شبلی نعمانی اس کے لیے بھیجے گئے کہ آپ ہم سب کے نمائندے اور آپ جائیے۔ شبلی کہتے ہیں میں ڈاکٹر آرنلڈ کو ترکی چھوڑنے گیا جہاں سے یورپ کی حدود شروع ہوتی ہیں، تو راستے میں جہاز جو تھا وہ بحری جہاز ڈولنے لگا، بڑی پریشانی، لوگ اٹھ بیٹھے، جہاز میں اعلان ہو گیا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا اور ڈوبنے کا پورا خطرہ موجود ہے، لوگ چیخنے پکارنے لگے۔ شبلی کہتے ہیں میں بھاگا گیا ڈاکٹر آرنلڈ کی جو برتھ تھی جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا تو ڈاکٹر آرنلڈ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہے کیا ہوا؟ انہیں بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں میں نے سن لیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جہاز انجن ٹوٹ گیا، کہا مجھے پتا ہے انجن ٹوٹ گیا۔ مسکرائے بھی کہنے لگے شبلی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا جہاز ڈوب جائے گا۔ میں نے کہا تھوڑی بات ہے، کہنے کہ ہاں میں نے سن لیا جہاز ڈوب گیا۔ میں نے کہا آپ پڑھ رہے ہیں اور جہاز ڈوبنے والا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شبلی مرنا تو سب نہیں ہے، کیوں نہ 4 لفظ پڑھ کے ہی بندہ مرے، یہ میں وقت اپنا کیوں ضائع کروں؟ تو شبلی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس آدمی کو علم کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے انہوں نے لندن جا کے بھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ مسلمانوں میں فوٹوگرافی مصوری کب شروع ہوئی اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور ایسی ایسی نایاب تصویریں انہوں نے اس میں دی ہیں۔ ہمارے یہاں تو کتاب چھپی نہیں، وہ امریکہ میں چھپی ہے، انگلینڈ میں چھپی ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے جتنی محنت اور کام کیا، یہ سب لوگ جو تھے ڈاکٹر آرنلڈ اور یہ لوگ، یہ ہندوستان میں تعلیم کے سلسلے میں جو آئے ہوئے تھے اور سب چیزیں پڑھا رہے تھے، بڑے بڑے ہمارے مشاہیر اور لوگوں نے ان سے پڑھا۔ شبلی نعمانی اور یہ لوگ اس چیز پہ متفق ہو گئے کہ ہندوستان میں تعلیم کا انقلاب برپا کیا جائے، اور اسی سلسلے میں انگریز آئے اور انہوں نے بھی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ڈاکٹر آرنلڈ ایک جگہ لکھتا ہے کہ دنیا میں کہیں اتنا بڑا تعلیم کا انقلاب نہیں آیا جتنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا۔ وہ کہتا ہے 20-30 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے عرب سارے کے سارے لکھے پڑے ہو گئے اور ان کے بچے پڑھنے لگے، اور حیرت ہے کہ قریش جہاں صرف 17 آدمی پڑھنا جانتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد سارے کے سارے عرب کل کے کل پڑھے لکھے ہو۔ اگلی نسل جو آئی نا، انہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے کہا نا اقرا پڑھیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم جو جبرن نافذ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط پڑھنے کے قابل ہیں جن میں انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ کیسے اسکول کیسے مدارس ہونے چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ لکھا ہے کہ تم ہمیشہ جمعے کو چھٹی کیا کرو اور بچے ہفتے کے دن سے آیا کریں گے پڑھنے کے لیے، پھر کہتے ہیں بچوں کو یہ علوم سکھاؤ۔ یہاں تک لکھا کہ سرکاری طور پہ جتنے بھی مدارس قائم کیے جائیں گے ان کے ساتھ سوئمنگ پول ضرور ہوں گے، اور پھر لکھا کہ اتنا لمبا اتنا چوڑا پانی کا ذخیرہ ہوگا جس میں بچے تیرا کریں گے۔ اور آگے جو حکمت کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اب اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور عنقریب ہماری فوجیں عرب کے صحراؤں سے نکل کر ان پہاڑوں کے پیچھے چلی جائیں گی جہاں پر زمینیں ہموار ہیں اور جہاں پر دریا بہ رہے ہیں اور جہاں پر نہریں ہیں، تو فوج اور ہمارے بچے جب وہاں پہنچیں گے اور یہ تیرنا نہیں جانتے ہوں گے تو سمندر میں شکست کھا جائیں گے۔ اس کا پہلے سے بندوبست کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ۔ اتنی دور کی نگاہ ہے۔ جب معاشرہ ایسا پڑھا لکھا ہو گیا، لوگ اتنے زبردست ہو گئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی جو انتخاب ہوا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 6 آدمی مقرر ہو گئے اور 5 ہٹ کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہ ذمہ داری آ گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ فرما دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر انہیں فیصلہ کرنا ہے،
اور 3 دن میں اگر یہ فیصلہ نہ کر پائیں 6 آدمی، علی، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، سعد اور زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 3 دن کے اندر اندر امیر منتخب کریں اور امت کے لیے خلافت کو قائم کریں، اور اگر یہ نہ کر پائیں تو ان 6 کا تو سر اڑا دیا جائے، پھر اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں چنیں۔ اتنا سخت حکم لکھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پھر آخری دن بلایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو لوگوں نے کہا وہ سو رہے ہیں، تو کہنے لگے انہیں جاؤ انہیں اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا 3 دن اور راتیں گزر گئیں، میں نے ابھی تک آنکھ چھپکی نہیں ہے اس ڈر میں کہ امت میں اب خلیفہ کون بنے گا۔ اور پھر انہوں نے جو خطبہ دیا ہے جمعے کے دن وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا میں مسلمانوں تمہارا امیر منتخب کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں گلی گلی محلے محلے میں گیا ہوں، اور میں نے ان بچیوں کی بھی رائے لی ہے جو پردے میں باحیا ہیں، اور میں نے مدارس میں جا کے مکتب میں بچوں سے بھی پوچھا ہے کہ بچوں تمہیں کون امیر چاہیے، تو بچوں نے بھی کہا کہ عثمان چاہیے، اور عورتوں نے بھی کہا عثمان چاہیے۔ تو عثمان کے نام پہ لوگوں نے اتفاق کر لیا، بہت لوگوں نے رائے دی، اس لیے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو تمہارا امیر اور خلیفہ بناتا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کی، پہلے بیعت کی اور بیٹا علی آپ آ کے بیعت کیجیے۔ دوسری بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کرائی، اس لیے کہ مدینہ منورہ کا عمل حجت ہے یا نہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اہل مدینہ کا عمل حجت ہے۔ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا، پھر اگلی نسل نے انہیں دیکھا، پھر دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہمارے پاس عملی طور پر پہنچی ہیں، اہل مدینہ جو فیصلہ کریں وہ حجت ہے۔ خود عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے رائے لے کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی۔ لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور مدینہ منورہ سے جب وہ واپس گئے ہیں تو انہیں بہت لوگ راستے میں ملے، تو انہوں نے ہر ایک سے کہا کہ خدا کی قسم یا تو ہم اتنا روئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ، اور یا پھر اتنا روئے ہیں پھر عمر پہ روئے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ سب لوگوں نے عثمان کی بیعت کی اور میں نے بھی عثمان کی بیعت کی ہے، اس لیے اپنے اپنے قبیلوں اور شہروں میں جا کے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے عثمان سے بہتر خلافت کے لیے کسی کو نہیں سمجھا، لہذا امیر المومنین کی بیعت کرو۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ شہروں کے شہر اور علاقوں کے علاقے تھے جہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی، اس لیے کہ مسلمانوں میں یہ شعور تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے۔ اس لیے جمہوریت جو ہے، جب قوم پڑھی لکھی ہو اور قوم کا سوچنا ہو، فکر ہو، ہم اپنی رائے سے چیزوں کو بدل سکیں تو پھر جمہوریت ہے، اور پڑھی لکھی نہ ہو اور یہ حال ہو کہ ایک آدمی کا 50 سال کا تجربہ ہے، وہ 30 سال ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر رہا ہے، وہ 20 سال ایک ادارے کا پرنسپل رہا ہے، اور یہاں 20-20 سال کے لڑکے اٹھے چھوکرے اور اٹھ کر ہڑتال کریں اور کہیں جی اس ڈاکٹر کو تبدیل کرو، اس پرنسپل کو تبدیل کرو، اس کو تبدیل کرو۔ گورنمنٹ سیاسی مجبوریوں سے اس کو تبدیل کر دے، گورنمنٹ کہ جی بچوں کی بات مان لی اور بڑوں کو تبدیل کر دیا۔ کہاں نظام ایسے کر سکتے، کہاں ایسے انصاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اس کا امر قائم ہو جاتا ہے اور پھر امت کام کرتی ہے اچھائی کے لیے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب امت کا عروج ہوتا ہے، جب لوگوں میں تعلیم کا انقلاب برپا ہوتا ہے اور لوگ علم کو بنیاد بنا کر پھر آگے چلتے ہیں، اور ان کی تعلیم دنیا کے متعلق بھی ہوتی ہے اور دین کے متعلق بھی، اور احترام ہوتا ہے رائے کا، اور لوگ اپنی رائے کے وزن کو محسوس کرتے ہیں۔ اتنا یہ لوگ اپنی گفتگو کا پاس رکھتے تھے، اتنا زبان سے بولنے سے احتیاط کرتے تھے کہ آپ اندازہ کریں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا اس نے شراب پی ہے؟ قدامہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین قدامہ نے میرے سامنے قید کی تھی اور اس میں شراب تھی، اور اللہ کی قسم میں نے پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حد ہے، احتیاط کی، ان کا میں نے پیتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جو انہوں نے کیا کی تھی اس میں شراب تھی۔ جب لوگ بولنے میں اتنے زیادہ ایک ایک لفظ کو سوچ کے بولیں،
آپ میں سے جو لوگ امریکہ ان لوگوں کے بیانات جنہوں نے سنے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ جب بیان دیتے ہیں سرکاری طور پہ اپنے عوام میں، پبلک میں، ایک ایک لفظ تقریروں میں سوچ کے بولتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدہ کرنا ہے، کیسے آپ کے اس کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی وعدہ کرتے رہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اگلا الیکشن جب آتا ہے تو پچھلی ساری ہسٹری نکال لیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وعدے کیے تھے، یہ آپ کے یہ بیانات ہیں، آپ نے کیا کیا. دوسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو انوار اور برکات اور ملائکہ حضرت القدس میں ملتے ہیں، یہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ تمثل علوم فی قلبہ وحیًا، یہ آدمی جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اس کے دل میں پھر وہ باتیں ڈالنا شروع کرتے ہیں. کبھی تو اس پر وحی کرتے ہیں، روین کبھی سے خواب دکھایا جاتا ہے، حتفن کبھی کبھی غیب سے آواز دی جاتی ہے، وَأَنْتَ تَرَاهُ، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے چوتھی صورت کے فرشتے آتے ہیں، فَتَكَلَّمُهُ، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت القدس کا دوسرا منصب بتا رہے ہیں. جب فرشتے، ارواح، انوار، برکات اس حضرت القدس میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے اس امام کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کی طرف وحی آتی ہے. وحی کا مطلب ہے اس کے دل میں یہ ڈال دیا جاتا ہے. وحی کا لغوی طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے. لغت میں وحی بہت سی جگہ اللہ نے استعمال کیا. اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. اب شہد کی مکھی خدا کی وحی کو کہاں برداشت کر سکتی ہے؟ مر نہ جائے. اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اور ہم نے کہا اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کر. ہم نے کہا فسلکی سبل ربک ذللا، ہم نے وحی کی اور ہم نے کہا سیدھی اڑا کر، اور اس طرح سے شاید بنے گا، یہ چیزیں ہوں گی. خدا نے ساری چیزیں وحی کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ وحی کا لفظ یہاں پر لغوی طور پر استعمال کیا گیا ہے، حقیقی شرعی وحی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اور جگہ اللہ نے کہا کہ زمین قیامت میں پھٹ پڑے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تمہارے پروردگار نے وحی کی زمین کو کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے بات ہے. تو وہی لغت میں حکم آنا، جلدی سے اشارہ کر دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک وحی ہے شرعی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور بس وہ آخری وحی کی جو نازل ہوتی تھی. اس کے بعد وہ وحی نہیں رہی جس میں حکم آتے تھے، منسوخ ہوتی تھی چیزیں، احکامات کیے جاتے تھے، وہ الگ چیز ہے. اس لیے وحی کا اجرا ماننا کہ شرعی وہ وحی جاری ہے اب تک معاذ اللہ یہ کفر ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ جبریل امین اب بھی وحی لے کے آتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص کے لیے مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اتنا بھی قائل ہونا کہ جبریل ایسی وحی لے کے آتے ہیں جو نفی جو حکم دیتی ہے، شریعت کو منسوخ کرتی ہے، تو یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دی. اس امام کو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے. حضرت القدس سے اس کے لیے حکم آتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حضرت القدس میں کہ میرے اس بندے کو صحیح راہ دکھاؤ. اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. یہ ہے بھائی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے جب وہ بام پہ آئے بالکنی میں تو انہوں نے کہا لوگوں تم اس شخص کا خون کرنا چاہتے ہو جو تم سے آج صاف اور آخری بات کر رہا ہے. باغی جو بھی تھے وہ لوگوں کی باتوں میں غلط فہمی میں آ گئے، لیکن جھوٹ ایسا عام نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت نہیں خریدی؟ کیا وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے؟ لوگوں وہ جو آئے تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے. مطلب یہ تھا کہ تم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، کنویں تھے سارے کھارے، اور ایک یہودی کے پاس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو وہ کنواں خرید دے، تو میں نے وہ کنواں خرید کے تمہیں دیا تھا. مجمع نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم عثمان اب سچ کہتے ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوسرا موقع گنوایا، پھر تیسرا موقع غزوہ تبوک کا گنوایا. لمبی حدیث ہے. اس میں آ کر انہوں نے کہا خدا کی قسم تم اگر میرے ہاتھ سے خون رنگو گے تو اس آدمی کے ہاتھ سے خون رنگو گے کہ جب سے اسے خلافت ملی ہے
آج تک ہر جمعے میں وہ اللہ کے سامنے شرم سے حاضر ہوتا رہا ہے کہ خدایا بہت گناہگار آدمی ہوں، کیسے آج جمعہ پڑھاؤں گا، اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک غلام صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں آتا ہے۔ اور ان کا تم اس شخص کا خون کرنے چلے ہو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ دایاں ہاتھ رکھا تھا، اور پھر خدا کی قسم آج تک میرے اس دائیں ہاتھ نے میرے جسم کے جو مخفی اعضاء ہیں انہیں نہیں چھوا، اس شرم میں کہ جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو لگایا وہ میرے جسم کے بھی ایسے اعضاء کو نہ لگے۔ اور ان کا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کبھی بھی تنہائی میں بھی چادر باندھنے کے بغیر نہایا نہیں، تاکہ میری نظر اپنی نظر اپنے اعضاء پر نہ پڑ جائے۔ میں اتنا شرم کرتا ہوں اللہ سے کہ میں راستے میں چلتے ہوئے سر نہیں اٹھاتا، اور تمہارا خیال ہے میں تمہارے حقوق مار دوں۔ یہ حیا کا اتنا غلبہ تھا، وہ جو وہی دل میں ہوتی تھی۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا ہے، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں راستے میں آیا مدینہ منورہ میں تو کچھ لڑکیاں جا رہی تھی، میں دیکھتا رہا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے اپنی بات گفتگو چھوڑ کے فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں بدکاری کے اثرات ہوتے ہیں، بس یہ کہہ کے پھر باتیں کرنے لگے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو تنقید ہے نا یہ مجھ پہ ہی ہوئی ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے کیا ان سے، میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے فرما رہے تھے؟ تو فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بس یہ بتا دیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بعد وہ وحی تو نہیں آتی ہے، البتہ اللہ کچھ آثار ایسے دکھا دیتا ہے جس پہ حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ امام وقت کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، ہر حتیٰ کہ اللہ کو اپنی مخلوق اتنی اچھی لگتی ہے کہ کبھی کبھی کافروں کے سرداروں اور بادشاہوں کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، بچاؤ اپنی کو۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، وہ تو صرف مومن ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس لیے دکھا دیتا ہے کہ خدا کو اپنی مخلوق اچھی لگتی ہے۔ شاہ ایران نے اجلاس بلایا اور اس نے کہا یہ سوسمار گو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، ایک جانور ہے چھپکلی کی فیملی کا، اور وہ لمبا سا ہوتا ہے، گو ہوتی ہے لمبی سی، اور وہ سڑکوں پہ عام طور پہ مری وغیرہ کی طرف جائیں تو اس راستے میں کچلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس گو کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، کمر بھی اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور پچھلے زمانوں میں جو ڈاکو ہوتے تھے حتیٰ کہ مغلوں کے دور میں بھی اس گو کو کمر میں اس کے رستہ باندھ کے بہت اوپر اچھالتے تھے، تو یہ جا کر چپک جاتی تھی قلعے کی دیواروں سے، تو یہ اس رستے کے ذریعے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ وہ جب چپک جاتی تھی تو پھر اپنی جگہ نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کو عرب کھاتے تھے، صحراؤں میں بہت ہوتی تھی، تو شاہ کہتا ہے اس نے کس طرح نکاح، اس نے کہا یہ گو کھانے والے، مردار کھانے والے، ان کی یہ ہمت ہے کہ اب ایران پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اور رستم جو سپاہ سالار تھا افواج کا، وہ بھی تھا اس میٹنگ میں، اس نے کہا ہمیں کب لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بادشاہ پوچھ رہا تھا۔ ساری باتیں جب ہو گئی تو رستم اٹھا اور اس نے کہا آپ نے میری زندگی میں کبھی بزدلی دیکھی ہے؟ سب نے کہا، بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں ہمیشہ حکومت کا خیر خواہ رہا ہوں، کہا اعتماد ہے اعتماد۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان عربوں سے نہیں لڑنا چاہیے۔ شور مچ گیا، بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس کا کیوں؟ اس کا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے علاقے میں تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے بڑی خوبصورت کوئی مخلوق اتری، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا اسلحہ خانہ کہاں ہے، اسلحے کا ڈپو؟ تو میں نے کہا اس جگہ ہے۔ اس کا میرے ساتھ چلو۔ میں چلا گیا تو جو خوبصورت مخلوق تھی یعنی فرشتے، انہوں نے اس پر تالا لگایا اور چابی اپنے پاس رکھی، اور پھر ایران کا ایک ایک شہر مجھے خواب میں گھماتا رہا، میں اسے دکھاتا رہا، یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے۔ اس نے ہر اسلحہ خانے پہ تالا لگا چابی اپنے پاس رکھ لی، اور ساری چابیاں جمع کر کے ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے عربوں جیسا لباس پہن رکھا تھا اور لمبا ترنگا تھا اور ایسا تھا اس کے سر کے بال ہوئے ہوئے۔ تو میں نے اپنے جاسوسوں سے کہا جب سعد آئے ہیں رضی اللہ عنہ ہمارے مقابلے میں، تو انہوں نے جا کر سعد سے پوچھا کہ عربوں میں ایسا شخص کون ہے جو اس کو لیے گا۔
تو اس سے کہا ہمارے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، تو اس سے کہا میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بزدل ہو گیا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے اور سارے ایران کے اسلحے کی چابیاں اس شخص کے حوالے کر دی گئی ہیں، اب ہم جیت نہیں سکیں گے، باقی آپ مجھے میدان جنگ میں دیکھ لیں گے کیسا میرا کردار ہے، مگر مطلب اللہ کو اتنی اپنی مخلوق عزیز ہے کہ کافر کو بھی کبھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ کیا کرنے چلے ہو، لاکھوں ہزاروں آدمیوں کا خون ہو جائے گا، مت کرو ایسے، تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا تو حال ہوتا ہی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، یہ حضیرت القدس سے، اور روزن جب سے کوئی خواب نظر آ جاتا ہے، خواب کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور 1 مہینے تک طائف کا محاصرہ رہا، اور طائف والے اتنے مضبوط لوگ تھے، انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیا، صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے رہے اور کوئی صورت نہیں تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ کر آئے ایک دن، ان کا اللہ کے رسول میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس محاصرے کو ختم کر دیں، یہ قلعہ ہم سے پتہ نہیں سکتا، اور آپ ایسا کر لیں کہ میں نے شام میں دیکھا وہاں پر توپیں تیار ہوتی ہیں، گوپیا، توپ کی یہ شکل تو نہیں تھی لیکن ابتدائی شکل تھی، اور اس میں عیسائی پتھر رکھتے ہیں اور اس توپ کو چلاتے ہیں ایسے کہ گھومتی ہے، گھومنے کے بعد پتھر جا کر جب قلعے کی دیوار پر لگتا ہے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور اس طرح جگہ جگہ جب سوراخ ہو جاتے ہیں تو پھر فوج اندر گھس سکتی ہے، پھر اندر والے فوج کو روک نہیں سکتے، وہ پھر دروازے کھل جائیں گے یا جو کھڈے پڑ جائیں گے انہی کے دھانے پہ جنگ ہوگی، آپ یہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے فرمایا تم جا رہے ہو عروہ، 1 مہینہ رہو، سیکھ کے آؤ، اور ان سے یہ بھی سیکھ کے آؤ کہ تم وہ توپ کیسے بناتے ہو تاکہ ہم اپنے یہاں بنا دیں، جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی بھی لے کے آنا، ان کو بھیجا، فرمایا یہ سیکھا، وہ سیکھ کے آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا، پھر آپ نے فرمایا ایسی چیزیں تیار کرو، وہ تیار ہوئی اور پھر جا کر قلعہ فتح ہوا۔ یہ اللہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ بھی ایک چیز تھی جو ڈال دی گئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ حتفاً کبھی کبھی غیب سے آواز آ جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے، جن لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے نا، انہیں خواب میں کبھی کبھی کوئی آدمی آ کے ایک بات کہہ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے وہ جملہ کہا لیکن وہ جملہ کہہ دیا، وہ جملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہی کہتے ہیں، اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، لیکن اس جملے کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ یہ کام کر لو، یہ نہ کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے خواب دیکھتے تھے، رہنمائی کی جاتی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، رہنمائی کی جاتی تھی کہ آگے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پاک لوگ تھے، اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائیاں ایسے بھی کی جاتی تھی کیونکہ دل میں کوئی کھوٹ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے جو آخری جمعہ پڑھا ہے، خطبے میں انہوں نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا لوگوں آج میں نے رات خواب میں دیکھا کہ مکھن کا ایک پیالہ ہے اور ایک مرغا آیا اور مرغے نے اس پیالے پر 3 مرتبہ چونچ ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن رہ گیا، اور پھر فرمایا میں اس کی تعبیر یہ لیتا ہوں کہ یہ مرغا ہمارے ہاں ہوتا نہیں، یہ اجمیوں میں ہوتا ہے، تو اجم سے کوئی آدمی آئے گا غیر عرب اور وہ آ کر مجھ پر 3 وار کرے گا اور میری شہادت ہو جائے گی اور یہ مکھن رہ جائے گا۔ تو اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں میرے پاس خلافت کس کو ملنی چاہیے، میں آنے والے کو کہتا ہوں یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، انصار کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار نے اچھا سلوک کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو انصار کے ساتھ نیکی کرنا یہ تمہارے بڑے محسن ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو میرے بعد آنے والا خلیفہ ہے کہ عربوں کے خالص جو اسلامی مملکت عربوں میں ہیں، ان علاقوں میں کبھی بھی عیسائیت اور یہودیت کو قدم نہ جمانے دے۔ انہوں نے کہا اس خطے میں 2 دین جمع نہیں ہوں گے،
ایک ہی دین رہے گا مسلمانوں کا، دوسرا دین یہاں قدم نہ جمائے۔ میں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں۔ پھر لمبا خطبہ عمر رضی اللہ عنہ دیا، یہ خدا کی طرف سے تھا کہ باپ کا آخری وقت آ گیا ہے، اب آگے چلیے اور آپ کے بعد جو خلیفہ ہیں جو کہنا ہے کہہ جائیے۔ آخری طریقہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فرشتے اس سے آ کر باتیں بھی کرتے ہیں، اسے دکھا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنا ہے، لہذا مسلمان کی رہنمائی ایسے ہونی چاہیے۔ فرشتوں کا آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ فرشتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، فرشتے آ کے ان سے باتیں کرتے تھے، فرشتے آتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعزیت کے لیے آتے تھے، ان کی بیماری میں آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماموں تھے سعد بن ابی وقاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو آپ نے خون کی ایک لکیر دیکھی کہ خیمے سے آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا سعد کا۔ تو نماز پڑھا کر آپ واپس آئے تو آپ نے کہا سعد کیا ہوا ہے؟ تو ان کا اللہ کے رسول فلاں جنگ میں جو مجھے ایک زخم آ گیا تھا ران پہ، اور اس وقت لوہے سے داغ کے اسے بند کر دیا گیا تھا، وہ پھر کھل گیا ہے اور یہ خون بہ رہا ہے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بالکل جو پیچھے صحابی تھے غازی طارق رضی اللہ عنہ، فرمایا مجھے روک دیا، فرمایا تم لوگ باہر ہو۔ تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہوئے جس کسی کا کندھا سلام کے کوئی جاتا ہے، پھر اگلا قدم بھی ایسے ہی، پھر اس سے اگلا قدم بھی ایسے ہی، ہم لوگ باہر رک گئے۔ میں نے آنے والوں کو بھی روک دیا کہ بھائی اجازت نہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ داخل ہوئے تو ایسے کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے اس خیمے کے دروازے تک فرشتے بھرے ہوئے تھے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اور میں ڈر گیا کہ میرا پاؤں کسی فرشتے پر نہ پڑ جائے، اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی، حتیٰ کہ میرے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ پھر میں نے ایک فرشتے سے کہا مجھے جگہ دو، تو اس نے اپنا ایک پر سمیٹا تو مجھے جگہ ملی، ورنہ صاحب کے اس خیمے میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ فرشتے ایسے آتے تھے ان کے پاس، خلافت میں بھی یہی تھا، بتاتے تھے، چیزیں آتی تھی سامنے وہ بتاتی تھی۔ تو یہ تھا مسلمانوں کا عروج۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب امارت اور خلافت قائم ہو جاتی ہے تو حضیرت القدس سے اس شخص کی رہنمائی ان طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنے پاس سے کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ خالص اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی۔